والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے بچوں کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے، اور برائیوں کے قریب مت جاؤ، خواہ وہ کھلی برائیاں ہو یا پوشیدہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی تراویح 8واں پارہ ولو اننا سے شروع ہوئی۔ اہل کفر کی عناد اور ہٹ دھرمی کا ذکر چل رہا تھا کہ وہ ایمان لانے کی شرط کے طور پر طرح طرح کے مطالبے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں اور ان سے مردے بھی بات کرنے لگیں اور ہم ان کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز ظاہر کر دیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ چند آیت کے بعد اہل کفر کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا رہتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں اس طرح ڈوبا ہوا ہو کہ ان سے باہر نہ نکل پاتا ہو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اتنا تنگ جیسے آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ اس طرح پھٹکار ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ چند آیات کے بعد مشرکین کے کچھ عجیب و غریب عقیدوں کا ذکر ہے، مثلا یہ کہ وہ لوگ غلے اور پھلوں کی پیداوار کے دو حصے کر لیا کرتے تھے، ایک حصے کو اللہ کے نام سے منسوب کرتے اور دوسرے حصے کو بتوں کی طرف منسوب کرتے۔ اب اگر بتوں کے حصے میں سے کوئی ذرہ برابر بھی اللہ کے لیے کیے گئے ہوئے حصے میں سے جا پڑتا تو اسے فوراً الگ کر لیتے، اور اگر اس کے برعکس ہوتا تو اسے بتوں کے حصے میں پڑا رہنے دیتے اور کہتے چلو کوئی حرج نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے۔ اسی طرح وہ اس گمان میں مبتلا تھے کہ ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو مستحسن بنا رکھا ہے، یعنی وہ اپنے بچوں کو یہ کہہ کر قتل کر دیتے تھے کہ ان کے معبود اس فعل کو اچھا سمجھتے ہیں۔ کچھ کھیت اور جانور مخصوص کر کے وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کو کوئی نہیں کھا سکتا الا یہ کہ ہم چاہیں۔ کچھ جانوروں پر سواری اور بار برداری نہ کرتے، کچھ جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کرتے، بعض جانوروں کے متعلق کہتے کہ جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ مشرکین مکہ اسی طرح الٹے سیدھے غیر معقول عقیدوں پر پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو حماقت کی وجہ سے قتل کر ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر بہتان باندھا، خود پر حرام کر لیا، وہ گمراہ تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے قسم قسم کے باغات پیدا کیے، چوٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، قسم قسم کے باغات پیدا کیے جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو جوٹلیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت پیدا کیے اور کھیتیاں اگائی جن سے طرح طرح کے کھانے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، زیتون اور انار کے درخت اگائے جو ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی، ان سب کی پیداوار کھاؤ جب یہ پھل پک جائیں، اور جب ان کی فصل کاٹو تو ان کا حق ادا کرو اور حد سے نہ گزرو، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں اور وہ بھی جو پستہ قامت ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کے اتباع نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آنے والی آیات میں بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے وغیرہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان میں سے کوئی جانور حرام نہیں کیا، یہ حرمت ان کی من گھڑت ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ جو وحی میرے پاس آتی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، بلکہ ناپاک ہے یا کوئی جانور شرک کا ذریعہ ہو، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نامزد کیا گیا ہو۔ چند آیات کے بعد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ اب آگے ان امور کی تفصیل ہے جن کا کرنا ضروری ہے اور نہ کرنا حرام ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے
کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے بچوں کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے، اور برائیوں کے قریب مت جاؤ، خواہ وہ کھلی برائیاں ہوں یا پوشیدہ، اور جن کا خون اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق پر۔ یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، شاید تم عقل و بصیرت سے کام لو، اور یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو محسن ہو، یہاں تک کہ وہ یتیم بالغ ہو جائے، اور ناپ تول پورا کیا کرو۔ ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے، اور جب کوئی بات کہو عدل و انصاف سے کہو، اگرچہ معاملہ اپنے رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ امور ہیں جن کی اللہ نے تمہیں تاکید کے ساتھ وصیت کی ہے، شاید تم نصیحت قبول کر لو۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، مختلف راستوں پر مت چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی۔ کچھ آیات تک مشرکین کا ذکر ہے کہ قرآن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، پھر فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے، بالکل درست اور ٹھیک دین جو ابراہیم کا طریقہ ہے، جس میں ذرا بھی کجی نہیں ہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری تمام عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ انہی آیات پر اور اسی طرح کے مضامین کے ساتھ سورہ انعام اختتام پذیر ہوئی اور سورہ اعراف کا آغاز ہوا۔ اس سورت کا آغاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم کے ساتھ ہوا کہ یہ ایک کتاب ہے جو آپ پر اس لیے نازل کی گئی کہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، لہذا آپ کے دل میں ذرا جھجک نہ ہونی چاہیے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد مشرکین کو خطاب کر کے جو کتاب تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کی پیروی مت کرو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو۔ حالانکہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے تہس نہس کر دیا ہے، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، دن میں ایسے وقت میں آیا جب وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے، بلا شبہ ہم ظالم تھے۔ آگے وزن اعمال کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن وزن برحق ہوگا، جن کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلے ہلکے رہیں گے وہ خود کو خسارے میں ڈالنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد انسانیت پر خدا تعالیٰ کے بے شمار احسانات کا ذکر ہے، تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیا، خود تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس کے بعد حضرت آدم کا قصہ مذکور ہے، شیطان نے از راہ حسد و تکبر حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا بلکہ ان کو بہکایا، ورغلایا، جنت سے نکلوایا۔ نسل انسانی کا حکم ہوا کہ نیچے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ہی رہنا ہے، اور اسی میں سامان زست ہے، تم اس میں زندہ رہو گے، اس میں مرو گے، اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ ان احسانات کے ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہے، اور لباس تقوی بہترین پوشاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ لباس کا ذکر چلا تو یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ اے اولاد آدم تم مسجد میں حاضری کے وقت اپنی زینت کر لیا کرو، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آگے کچھ آخرت میں پیش آنے والے واقعات کا بیان ہے کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب اور اہل ایمان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس دن اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان جو مکالمہ ہوگا وہ بھی مذکور ہے۔ جنت اور دوزخ کے علاوہ ایک اور جگہ بھی ہوگی جسے قرآن نے اعراف کہا ہے، وہاں بھی کچھ لوگ ہوں گے، یہ لوگ از روئے مصلحت خداوندی نہ جنت کے مستحق ہوں گے اور نہ دوزخ کے۔ مقام اعراف والے جنتیوں کو دیکھ کر رشک کریں گے اور دوزخیوں کی حالت دیکھ کر پناہ مانگیں گے۔ اس کے بعد تخلیق زمین و آسمان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے، اور اہل ایمان کی نصیحت ہے کہ تم اپنے رب سے زاری کے ساتھ چپکے دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ پھر یہ فرمایا کہ زمین میں فساد برپا مت کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ ہی کو پکارو امید اور خوف کے ساتھ، یقیناً اس کی رحمت نیک لوگوں کے زیادہ قریب ہے۔
اس پارے کے آخر میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کی سرکشیوں کا بیان ہے، اور ان سرکشیوں میں نتیجے میں ان کو جو عبرت ناک سزائیں دی گئی ان کا بھی ذکر ہے۔ یہ رہا آج کے قرآن کی خلاصہ تفسیر۔ میں معذرت کے ساتھ 2 روز میں تھوڑا بیزی تھا، میں ویڈیو نہیں بنا سکا، معذرت چاہتا ہوں۔ سامعین کرام دعا میں یاد رکھیں، رمضان مقدس مہینہ ہے، خوب عبادت کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں بہت جلد۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔